اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا ناممکن لگے، اور توکل رکھو اللہ پہ، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے۔ بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، آخر میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطری طور پر ہوتا ہے، بہت تھک جاتا ہے انسان۔ مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ ہم جب کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ ہاں، یہ جو تمہارے دل کے زخم ہیں نا، یہی تو تمہیں اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہاں، مشکل ہے ابھی، مگر یقین کرو ان زخموں کا مرہم تمہیں جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے اس صبر کا پھل بھی جو تم نے اپنے سفر میں کیا، اور اپنی اس مسکراہٹ کے پیچھے جو تم نے درد چھپایا ہوا ہے نا، وہ بہت جلد خوشیوں میں بدلنے والا ہے۔ جائے نماز پر گرائے گئے آنسو چمکدار موتی بن جاتے ہیں۔ سجدے میں جب آنسوؤں نے روانی پکڑی ہو، وہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ صبر کی جہاں آخری حد ہو، وہیں سے کن کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تو رکھ لیتا ہے تمہارے آنسوؤں کو سنبھال کر، تمہارے پلکوں کو گیلا کرتے آنسوؤں پر وہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت پر مان جاتا ہے۔ تمہاری طاقت سے زیادہ آزماتا نہیں ہے وہ تمہیں، بہتر وقت پر دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ یہ دیر تو تمہاری اپنی دعاؤں کو تمہارے حق میں بہتر بنانے کے لیے ہے۔ تھکو نہیں، مانگتے رہو۔ سجدے میں اللہ کوئی لگائی ہوئی ایک پکار اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب آپ اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہو، جب آپ دوسروں کے ساتھ برا نہیں کرتے، تو اللہ بھی پھر آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تو خود قرآن میں کہتا ہے، غم نہ کرو، آپ ہی غالب رہو گے۔ پھر آپ کے مخالف ساری کائنات ہی کیوں نہ کھڑی ہو جائے، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اللہ کی عطا کو نہیں روک سکتا۔ کبھی کبھی ہم صبر کے جس مقام پہ ہوتے ہیں وہاں پہ بہت کچھ برداشت کر کے گزرے ہوتے ہیں، اور پتہ ہے یہ مقام انسان کو سمجھدار بنا دیتا ہے۔ لوگوں کے رویوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ لوگوں سے دور اللہ سے دوستی کر لینے کا دل چاہتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ وہ سب کریں جو رب کو پسند ہے۔ اللہ کو دل سے تھام لیں، دل کا تعلق بنا لیں، ایسے دل سے تھام لیں جیسے اللہ نے تھام لیا تھا جب دل نے تڑپ کر سجدہ کیا تھا۔ جب میں کسی منزل کی تلاش میں تھی اور راستے سب دھندلائے ہوئے تھے، اس مقام پہ معجزے ہونے کا یقین ہونا تو الگ بات ہے۔ دل کو بس یہی سکون ہوتا ہے کہ بس اللہ واقف ہے۔ پھر جہاں دل یہ کہتا ہے وہیں یہ گواہی بھی دیتا ہے کہ وہی مالک ہے، ان ساری مشکلوں سے وہی نکالے گا۔
مجھے قدم قدم چلا کر اسی راستے پر لے جائے گا جس سے میں بھٹک گئی تھی، اپنے راستے پر لے جائے گا۔ دل کو یہ اطمینان رہتا ہے میرا اللہ مجھ سے اتنا تو راضی ہے، جو مجھے مانگنے کی توفیق تو دے رہا ہے۔ کچھ چیزیں ہم خود نہیں کرتے، وہ ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ قدرت حالات ایسے بنا دیتی ہے کہ ان کا ہونا مقرر کر دیا جاتا ہے۔ کچھ کہانیاں ادھوری رکھ دی جاتی ہیں، کچھ راستے عین درمیان میں روک دیے جاتے ہیں۔ چیزوں کو نامکمل رکھ بھی لیا جائے پر انسان مکمل کر دیا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ادھوری ہی مکمل ہوتی ہیں اور پا لینا ہمیشہ شرط نہیں ہوتی۔ اللہ تو سنتا ہے ہر اس دل کی جو اس سے رجوع کرتا ہے۔ بجھے دلوں کی جوت وہ اپنے کرم سے جگاتا ہے۔ وعدہ اس کا کہ انہیں کوئی بھی حقیقت سے خالی، اس کے حکم کی تابع ہے یہ کائنات ساری۔ اس کی تدبیریں نہیں کسی حکمت سے خالی، بدلتی ہے تقدیریں اس کی ایک کن سے، ہوتی ہے محض تو کل کی یہ بات ساری۔ اب جوڑ لی ہیں تم نے یہ راہیں اس رب سے اگر، بھیجے گا نہیں وہ جھولی یہ تمہاری خالی۔ دیتا ہے ہر ایک کو بڑھ کر خواہش سے، یہی تو ہے صفت اس ذات رحمان کی۔ اللہ سے توفیق طلب کرو نیک کاموں کی، اور ان کاموں کی جن میں اس رب کی خوشی ہے، کیونکہ جب وہ رب تم سے راضی ہوتا ہے تو نوازتا ہے تمہیں بدلے میں بہت نیکیوں اور نعمتوں سے، اور دیتا ہے تمہیں وہ سب جس کے لیے تم نے دعا کی ہوتی ہے۔ اور جب تم ایک ایک قدم اس کی راہ میں آگے بڑھتے ہو، وہی ایک ایک قدم تمہارا فلاح کی طرف بڑھتا ہے۔ کبھی کبھار دل بس یوں ہی بھر سا آتا ہے، نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نہ کوئی حادثہ، مگر پھر بھی آنکھوں میں نمی بھر آتی ہے اور روح سسکیاں لینے لگتی ہیں۔ تب ہم چاہتے ہیں کہ بس میں ہوں اور اللہ، اور بس ڈھیروں باتیں، کوئی تیسری ذات وہاں موجود نہ ہو۔ کتنی تکلیف کے بعد ہم اس مقام تک پہنچتے ہیں، اور کتنی اذیتوں کے بعد ہم اس کی دہلیز تک پہنچتے ہیں۔ اس کی خبر ہمارے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتی۔ کتنی امیدیں لے کر انسان اس کے روبرو جاتا ہے، صرف اس امید کے ساتھ کہ وہ سنبھال لے گا، وہ معاف کر دے گا، فریاد سن لے گا۔ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، یہ تو بس وہی جانتا ہے۔ دنیا پھر چاہے کسی بھی لفظ سے پرکھے ہمیں، بس اس سے التجا کرنے کی دیر ہوتی ہے کہ وہ بس تھام لیتا ہے اور سنبھال لیتا ہے۔ ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے، راستہ صاف نظر آنے لگتا ہے، اور پھر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آہستہ سے ساری گرہیں کھول رہا ہے۔ سب حل ہو جاتا ہے اور چہرے پر عجیب سی خوشی ابھر آتی ہے۔ جب ہم کسی تکلیف دہ کیفیت میں مبتلا ہوں یا کسی پریشانی میں، تو ہم بے اختیار ایسا کہہ گزرتے ہیں، کاش ہمارے بس میں ہوتا، کاش ہمیں کچھ اختیار ہوتا تو ہم سب صحیح کر دیتے۔ انسان جذبات کی زد میں آ کر ایسا کہہ جاتا ہے۔ تمام اختیارات کی مالک اللہ پاک کی ذات ہے۔ یہ نہ بھولیں اللہ پاک بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ وہ ہمارے سب حالات و کیفیات کو جانتا ہے۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے کو چاہتا ہے، وہ آپ کے حق میں برا کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں، توکل کر لیں جو سب اختیارات کا مالک ہے۔ اس کے فیصلے آپ کے حق میں بہترین ہیں، اور آپ اس کی مصلحت سے ناواقف ہیں۔
دیکھو انتظار کرو ہر اس چیز کے لیے جو خدا تمہیں دینا چاہتا ہے۔ کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے نہ ہو اور تم اسے ہی پوری کائنات سمجھ بیٹھے ہو سکتا ہے خدا کی کائنات میں اس سے بھی بہترین ہے تمہارے لیے۔ دیکھو صبر کرو اپنی کہانی کے لیے، کیا پتہ تمہاری کہانی کے باقی حصے بہترین ہوں اور اس حصے سے ہو سکتا ہے تمہاری کہانی اوروں سے الگ ہو۔ دیکھو یقین رکھو خدا کے کن کہنے تک، کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں مل جائے۔ اس کے صحیح وقت کا انتظار کرو۔ یقین رکھو اپنے خدا کے رحمان اور رحیم ہونے پر۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن کبھی رائگاں نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ پاک کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی تو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا اس کی کہی ہوئی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اگر کوئی کام یا کوئی عادت اس نیت سے چھوڑیں یا چھوڑنے کی کوشش کریں کہ وہ اللہ کی رضا کے خلاف ہے، تو یقین رکھیں کہ وہ رب آپ کو کبھی بھی آپ کے اس فیصلے پر شرمسار نہیں ہونے دے گا۔ اس کے لیے کیا ہوا کوئی بھی کام آپ کی رسوائی یا اذیت کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ آپ کی دعائیں قبول ہی تب ہوں گی جب آپ اس کے لیے کچھ ترک کر کے خود کو اپنے نفس کی غلامی سے آزاد کریں گے۔ حالات بڑے سخت ہو گئے ہیں، معاملات صحیح نہیں ہو رہے، جن پر بھروسہ تھا وہ دغا دے رہے ہیں، اب صبر نہیں ہو رہا، لیکن صبر ابھی تو کرنا ہے، اسی کا تو اجر ہے۔ جب سانس بھی نہ لیا جا رہا ہو، دل شکستہ ہو چکا ہو، تبھی تو صبر کرنا ہوتا ہے۔ میری مانو تھوڑا اور صبر کرو۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں کرتا، بس یقین کے ساتھ صبر کرو۔ وہ دیکھتا ہے تمہارے ہر چھپے آنسو، پر اب تم خدا کی محبت سے باخبر ہی سہی۔ درد بھری آواز سے جب تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، ان بہتے ہوئے آنسوؤں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہش کو مارا تھا، وہ ہچکیاں اور وہ سسکیاں، جب اس کے بدلے تم کہاں کہاں کس موڑ پر گئے تھے، اور وہ وقت جب تم نے ہر ایک تنہائی کے لمحے برداشت کیے تھے، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ گھٹن بہت بڑھ گئی ہے نا؟ لگ رہا ہے تم کسی اندھیرے کمرے میں بند ہو، جہاں دروازے تو بہت ہیں لیکن سب بند ہیں۔ زندگی رک گئی ہے مگر سنو، ایسا تو کچھ نہیں ہے، یہ تو تمہارے دماغ کا خلل ہے، شیطانی وسوسے ہیں۔ دیکھو اس کمرے میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، تمہارے اندر کی روشنی وہیں موجود ہے، تمہارا رب تمہارا ساتھی ہے۔ ہاں خزاں کے دن ہیں ابھی، مگر بہار بھی آئیں گے۔ سنو ہمت نہ ہارو، اٹھو، زندگی رکی نہیں ہے، پریشان نہ ہو، وہ رب سب ٹھیک کر دے گا۔ غم سے ہی تو زندگی کی لذت ہوتی ہے، اور امتحان اللہ انہی کا لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ تاکہ وہ انہیں چن لے اور اپنا بنا لے، اور جن کو وہ چن لیتا ہے انہیں کسی اور کا ہونے نہیں دیتا، اس لیے وہ ان چیزوں کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہارے اور اس کے درمیان فاصلہ حائل کرتی ہیں۔
اور یوں اختتام میں وہ رہ جاتا ہے اور تم رہ جاتے ہو، تو پھر کیوں ان کے لیے خود کو ہلکان کر رکھا ہے جو چھوڑ کر جا چکے ہیں تمہیں؟ تم اس کے لیے جیو جو اب تک تمہارے ساتھ ہے، اور یاد رکھو تمہارے صبر کی آخری مرحلے پر وہ تمہیں اس چیز سے نوازے گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ بے شک اس کا وعدہ سچا ہے۔ جانتے ہو رب مشکلیں کیوں پیدا کرتا ہے؟ یہ خود بخود سے تم پر آ جاتی ہیں؟ نہیں، کائنات میں آٹومیشن نہیں ہے، خود بخود کچھ نہیں ہوتا۔ جو بھی ہوتا ہے خالق مالک رازق کی رضا سے ہوتا ہے، اس کی حکمت اس کے کن سے ہوتا ہے۔ ماں کی محبت دیکھی ہے نا، کتنا پیار کرتی ہے اپنے بچے سے۔ بچہ اگر کہیں کھو جائے یا اسے آنے میں دیر ہو جائے تو اس کی نگاہیں دروازے پر ہی ٹک جاتی ہیں، اسے فکر اور پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ اتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں، آخر کیوں نہیں آ رہا؟ ماں کی بھوک پیاس کچھ بھی ہوش نہیں رہتا، اسے تب صرف اپنی اولاد اپنا بچہ چاہیے ہوتا ہے۔ پھر جب وہ نظروں کے سامنے آ جاتا ہے تو اسے فوراً کتنا قرار آ جاتا ہے، کیسے اس کے تڑپتے ہوئے سینے سے لگاتی ہے، کبھی ہاتھ تو کبھی پیشانی کو بوسہ دیتی ہے۔ پھر رب کی محبت، وہ محبت تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ وہ کیسے برداشت کر لے اپنے بندے کی دوری؟ ایک ماں اتنی محبت کرتی ہے تو اس ماں کو ممتا عطا کرنے والا رب کیسے محبت نہ کرے، کیسے پیار نہ کرے، کیسے خوش نہ ہو، جس کی تو نگاہیں ہی ہمیشہ اپنے بندوں پر رہتی ہے، جس نے کائنات ہی اپنے بندے کے لیے بنا دی۔ کیسے کیسے رنگ، کیسی کیسی خوشبوئیں اور کیسے کیسے اجناس پیدا کر دیے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہے جب وہ غور و فکر کرتی ہے۔ وہ مشکلات میں ڈالتا ہے تو اپنے بندے کو آزماتا بھی ہے، پھر جب اس کا بندہ اس کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ، ہر بات، ہر کہانی، ہر دکھ، ہر تکلیف، وہ ہر طرح کی تڑپ سے واقف ہے۔ وہ تو ان کی بھی بولیاں جانتا ہے جو بول نہیں سکتے، وہ تو پرندوں کی بولیاں بھی سنتا ہے، وہ تو سمندر میں چھپی مخلوق کو بھی سنتا ہے، وہ جنہیں تم سن نہیں سکتے، تمہارا رب تو ان کو بھی سنتا ہے، نہ صرف سنتا ہے بلکہ جانتا بھی ہے۔ یہ جو آزمائشیں آتی ہیں نا، یہ رب ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے چاہتا ہے۔ جو دوسروں کو بے چین کر دیتے ہیں نا، پھر اللہ بھی انہیں سکون نہیں دیتا۔ اللہ انصاف کرنے والا رب ہے۔ اگر زندگی میں آپ کبھی کسی ایسے فیز سے گزرے ہوں تو سب اللہ پر چھوڑ دیا کریں، وہ رب خوب اچھے سے جانتا ہے کب کہاں کسے کیا دکھانا ہے۔ اپنی سچائی کو صرف اپنے رب کو بتایا کریں، وہ خود ہی حق اور باطل کو الگ الگ کر کے رکھ دے گا۔ کچھ فیصلے اللہ پر چھوڑ دیا کریں، پھر رب کو ہی طے کرنے دیں صحیح اور غلط، کھرا اور کھوٹا، اچھا اور برا۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب تھک جاؤ اس دنیاوی آزمائشوں سے تو اس رب کی طرف لوٹ آؤ، تم اسے پکارو، وہ تمہاری ہر پکار کا جواب دے گا، کیونکہ تمہارا رب فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے بیزار ہو گیا ہے۔ سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے، آنسوؤں سے بات کرو اور وہ آنسوؤں کو نہ سمجھے، دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو اور وہ تمہارے ٹوٹے دل کی تکلیف کو نہ سمجھے۔
صبر کی آخری حد ہو اور وہ نہ جانتا ہو۔ تم سجدوں میں رو کر مانگو اور وہ قبول نہ کرے۔ تم اس پہ یقین رکھو اور وہ تمہیں مایوس کر دے۔ ایسا تو ہرگز ہو نہیں سکتا۔ وہ اللہ تو ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ جس نے تمہیں بنایا ہے وہی تمہیں جوڑ سکتا ہے۔ اس کی محبت پر شک نہ کرنا۔ وہ آزمائش میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کے فیصلوں پر یقین رکھو۔ وہ تمہارا غلط کیسے سوچ سکتا ہے؟ اس کو تو تمہارا ایک آنسو بھی گوارا نہیں۔ وہ بھلا تمہارا دل کیسے توڑ سکتا ہے؟ محبت تو اس کی صفت ہے۔ وہ محبت والوں کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کی تو پسند ہے تمہارا مانگنا۔ وہ بھلا دعائیں کیسے خالی موڑ سکتا ہے؟ جب فیصلے عرش پر ہوتے ہیں تو فرش والوں کی رائے اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ نے اس پر یقین رکھنا ہے جو اللہ کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے صبر کے بدلے بہترین اجر ہے۔ اس کے پاس وہ سب ہے جو دنیا آپ کو دینے سے انکار کرتی ہے۔ اس کی دسترس میں ہر شے ہے، وہ بھی جو آپ سے کہیں کھو گیا ہے اور وہ بھی جو آپ کو کبھی ملا ہی نہیں۔ جب لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہم ناکام ہو جاتے ہیں اور غم کی کیفیت ہمیں چور چور کر دیتی ہے، تب یہ بے چین نگاہیں رب کو ڈھونڈنے لگتی ہیں، کیونکہ دل جانتا ہے کہ مرہم اسی سے ملے گی۔ تب ہم بہت بے بس ہوتے ہیں، اپنی بے بسی لے کر اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ شرمندگی اور غم کا یہ عالم ہوتا ہے کہ الفاظ منہ سے نہیں نکل پاتے، مگر وہ پھر بھی سب سمجھ جاتا ہے۔ اور جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے وہیں پہ اللہ اپنا کن فرما دیتا ہے۔ تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ بہت جلد آپ کی تمام دعاؤں پر اپنا کن فرما دے گا انشاءاللہ۔ میرے تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی مشکلوں کو آسان کرے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویورز ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگی مجھے کامنٹس میں بتائیں۔ جزاک اللہ۔